جی ناظرین، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک اچھی خبر کے حوالے سے، اور وہ اچھی خبر ہے کراچی والوں کے لیے، کیونکہ جس منصوبے کا بہت سالوں سے انتظار کیا جا رہا تھا، گرین لائن منصوبہ، اس کا آج افتتاح باقاعدہ ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس کا افتتاح کریں گے۔ لیکن جس بات پہ ستی صاحب مسکرا رہے تھے وہ یہ تھا کیونکہ کل مفتاح اسماعیل صاحب، محمد زبیر صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہ گئے احسن اقبال صاحب اور انہوں نے جا کے علامتی جو ہے افتتاح کر دیا گرین لائن منصوبے کا۔ اسی بات پہ مسکرا رہے تھے آپ؟ نہیں، اس کے ساتھ میں آپ یہ سن کے مسکرا رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ گرین لائن بس منصوبے کا آج سے افتتاح یا آغاز ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ لائن اتنی دفعہ سنی ہے نا کہ ابھی تک اب آج ہو جائے گا، پھر یقین آ جائے گا۔ اپنی دل کی دھڑکنوں پہ یقین رکھیں، اس منصوبے کا افتتاح ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان جی، یہ کل کے مناظر ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نون لیگ کے جو عہدیداران ہیں اور کارکنان وہاں پر پہنچے، اور ظاہر ہے کہ دے مائٹ ہیو اے پوائنٹ کہ ہمارے دور میں شروع ہوا، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ہم افتتاح کریں، لیکن آبویسلی یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے ایک حد تک۔ کتنا مزہ آتا ہے، ان کو بھی کال کر لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے دور میں آغاز ہوا تھا، چلیں، اور ہمارے دور میں ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب کا کیا قصور ہے پھر؟ مطلب ان کو بھی بلانا چاہیے، پھر سندھ گورنمنٹ کو بھی ظاہر ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون ہے؟ مرتضیٰ وہاب، اور وہ اس میں اویلیبل ہوں گے کیا کل آج کی تقریب میں؟ اچھا، لیکن ہاں وہ بھی آج کی تقریب میں وہ بھی شرکت نہیں کریں گے، لیکن کل احسن اقبال صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما موجود تھے، جنہوں نے ایک طرح سے علامتی افتتاح کیا، ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ بھی پہنچ گئے ٹریک پہ، انہوں نے دھاوا بھی بولا، اور پھر محمد زبیر اور ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پہ جو موجود تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے دن یعنی کہ آج کے دن اب عمران خان کو اس کا افتتاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہی دور حکومت میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ہم نے ہی اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ شرم تم کو مگر پھر بھی نہیں آتی، کل تک تو تم میٹرو بس کو جنگلہ بس کہتے تھے، آج اس میٹرو بس کے شان میں قصیدے کے فلیکس لگائے ہوئے ہیں۔ آج اسی میٹرو بس کا کریڈٹ لینے عمران نیازی کراچی آ رہا ہے۔ جب آپ کو سمجھ آئی ہے عمران صاحب، آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ میٹرو بس سے عوام کا فائدہ ہوتا ہے۔ عمران صاحب، اب آپ کو سمجھ لگ گئی نا کہ شاہراہیں بنانے سے ملک ترقی کرتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ رن کے لیے بھی کافی لوگ آئے تھے، وزیر اور گورنر صاحب، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم کر چکے ہیں افتتاح، اس کا فارمل افتتاح۔ یہ جو مار کھا کے، اور یہ ہماری کارکن ہے عورت ہماری، ان کو مار پڑی ہے، ان کو ڈنڈے مارے گئے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، احسن اقبال صاحب تو آگے تھے، جو پیچھے ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ اتنے دھکے اور اتنے ڈنڈے، میرا خیال ہے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا، اور ہم کہیں اوپر بھی نہیں جا رہے تھے، ہم اسی فٹ پاتھ پر آگے جا کے افتتاح کر رہے تھے۔ ایک پٹی تھی جس کو ہم نے کاٹنا تھا، اور وہ ہم نے کر دیا، اللہ کا شکر ہے، ہم مطمئن ہیں۔ اچھا، مرتضیٰ وہاب صاحب جن کا ہم تذکرہ ابھی کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کا حال یہ ہے کہ صرف باتیں کروا لو۔ عمران خان نون لیگ کے وزیر اعظم شاہد خاقان کے گرین لائن پروجیکٹ کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں۔ ان کا کام کرنے کا کہ باتیں کروا لو ان سے۔ اعظم عمران خان پی ٹی آئی کے وزیر اعظم، شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے وزیر اعظم کے بنائے ہوئے پروجیکٹ کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب میں دیکھا کہ اسد عمر صاحب اور ساتھ میں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کو۔ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو بنایا تھا، مسلم لیگ نون نے، انہوں نے صرف ٹریک بنایا تھا، بسیں ایک بھی نہیں تھی، تو کیا لوگ یہاں سے نمائش، انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ سرجانی سے نمائش لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، ٹریک ہی بناتے ہیں، بسیں کیا؟ تو پہلے فیز میں تو ٹریک ہی بنتا ہے نا، منصوبہ بنتا ہے، پھر ٹریک بنتا ہے، پھر اس کے بعد بسیں امپورٹ کرواتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کیا بسیں آپ خود بنا رہے تھے؟ یہ بات آپ صحیح ہے، لیکن دوسری جانب پھر انہوں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے بھی کوئی ایک بس بھی گرین لائن منصوبے کو اپنے دور حکومت میں نہیں دی۔ کیا کہنا تھا ان کا، یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ 2016 میں فروری میں یہ منصوبہ بنایا گیا، حکومت ختم ہوئی مسلم لیگ نون کی، نہ کوئی بسوں کا آرڈر پلیس ہوا تھا، مطلب ہونا تو دور کی بات، اس کام کو شروع بھی نہیں کیا گیا۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بسیں ہیں، 25 دسمبر کو باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، جس میں آپ اور ہم ٹکٹ لے کر سفر کر سکیں گے۔ اچھا جی، تو وزیر اعظم جس طرح سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہنچیں گے، اور اس کے بعد 25 دسمبر سے عوام کے لیے اس بس سروس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہمارے نمائندے فیض اللہ خان نے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے گرین لائن کا، وہاں سے سرجانی ٹاؤن ڈپو تک کا سفر کیا ہے۔ بالکل، تو ان سے جانے کے کیسا رہا سفر ان کا؟ بالکل جی، تو فیض اللہ بتائیے یہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ جی، کراچی والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ گرین لائن منصوبے کا اب باقاعدہ افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ ہم
ہم اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں موجود ہیں، جہاں پر تقریباً 900 کیمراز کے ذریعے اس پورے گرین لائنز کی جو چلنے والی بسیں ہیں ان کو مانیٹر کیا جائے گا، اور کتنے لوگ یہاں پر آئے، ٹکٹنگ کا کیا سسٹم ہے، تو اس تمام نظام کو اس سینٹر سے کنٹرول کیا جائے گا۔ اب ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے، جو گرین لائنز کا جو منصوبہ ہے، جس طرح بسز وہاں سے جائیں گی، کس طرح سے شہری جائیں گے، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ جی اب ہم موجود ہیں فائنلی اس بس میں جس نے بالآخر رواں دواں ہونا ہے کراچی کی سڑکوں پہ۔ اس بس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں جو ہے نشستیں خاصی آرام دہ ہیں، جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے کہ وہ اس کا سہارا لے کر کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ نمائش چورنگی سے یہ نکلی ہے یہ بس، اور یہ سفر کرتے ہوئے اپنی اگلی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ چونکہ اس وقت چونکہ آزمائشی طور پر اس کو لے جایا جا رہا ہے، اس میں میڈیا کے لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں، عام شہریوں کے لیے بھی یہ نہیں ہے، لیکن بہت جلد شہری اس بس کو سڑک پہ نہ صرف رواں دواں دیکھیں گے بلکہ اس میں وہ سفر بھی کر سکیں گے۔ حیدری کے مقام پر یہ بس رکی ہے، اور یہ اس کا ایک اسٹیشن ہے جو حیدری کے مقام پر یہاں تک ہم آئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا زبردست اور خوبصورت یہ اسٹیشن تعمیر کیا گیا ہے، یہ اسٹاپ ہے۔ یہاں سے حیدری کے لوگ جو نمائش سے یہاں پر آئیں گے وہ یہاں سے اتر کر باہر جا سکیں گے، اور جو لوگ یہاں نازم آباد سے آگے سرجانی ٹاؤن کی طرف یا سرجانی ٹاؤن سے نمائش چورنگی کی طرف جانا چاہیں گے تو وہ بھی یہیں سے سفر کر سکتے ہیں۔ نمائش چورنگی سے سرجانی ٹاؤن تک گرین لائنز کی اس بس میں ہمارا سفر اختتام پذیر ہوا۔ یہ وہ مرکزی ڈپو ہے جہاں پر بسز کھڑی ہوں گی، ان کی مینٹیننس ہوگی، فیولنگ کا یہاں پر انتظام ہوگا، یہاں ان کے آفیسز بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ تقریباً 22 کلومیٹر طویل ٹریک ہے، اور اس بس میں 150 سے زائد مسافر ایک وقت میں سفر کر سکتے ہیں۔ ویل چیئر کا بھی یہاں پر انتظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا کرایہ 20 روپے سے لے کے 55 روپے تک رکھا گیا ہے۔ تقریباً 22 اسٹاپ ہیں اس سفر کے دوران جن کے ذریعے شہری اس بس میں آ جا سکتے ہیں۔ 25 دسمبر تک ٹرائل بیسس پر ان بسوں کو چلایا جائے گا تاکہ اگر کوئی کمی یا خامی ہے اسے بھی دور کیا جا سکے، اور 26 دسمبر سے باقاعدہ طور پر کراچی والے سرجانی ٹاؤن سے نمائش چورنگی اور نمائش چورنگی سے سرجانی ٹاؤن کا طویل سفر ان آرام دہ بسوں میں کر سکیں گے۔ کیمرامین مستنصر حسین دانش اور عماد کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ چلیں، فیض اللہ نے تو ہمیں بتا دیا کہ ان کا سفر کیسا رہا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی سفر کیسا رہے گا۔ اب جو کل ہوا ہے اور جو آج ہونے جا رہا ہے اسی والے سے بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کریں گے۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ جو کل نون لیگ نے علامتی افتتاح کر دیا ہے اس گرین لائن منصوبے کا، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی مجھے علم نہیں کہ یہ اتنی بچکانہ حرکت جو ہے PMLN کے جو بڑے ذمہ دار ہیں اور سمجھدار لوگ تو نظر آتے ہیں دیکھنے میں، لیکن آج جو انہوں نے حرکت کی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی کوئی بچکانہ حرکت انہوں نے کی ہے، اور میرے خیال سے اب نون لیگ کو اس رونے دھونے سے باہر نکل آنا چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ اب یہ رسوائی ان کی زندگی کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو کچھ ملک کے ساتھ کرنا تھا انہوں نے کیا، اب یہ دھکے ہی کھائیں گے یہ، اور اسی طریقے سے یہ زندگی بھر جو ہے انوگریشنز کے اوپر آ کے اپنے جھوٹے اور جعلی فیتے کاٹیں گے۔ اگر انہوں نے پروجیکٹ کو مکمل کرنا تھا تو اپنے دور کے اندر کر لیتے۔ جس حکومت نے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا ہے اس کا کریڈٹ بھی پوری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی لے گی، اور میرے خیال سے ان تمام حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں، جو کہ ان کو مریم بی بی نے سکھائی ہے، میرے خیال سے ان سے کچھ یہ حاصل نہیں کریں گے، اور آنے والے کچھ میرے خیال سے مہینوں کے اندر یہ سمجھ جائیں گے کہ اب یہ تمام حرکتوں سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہونا ہے، چاہے وہ پنجاب میں کریں چاہے صوبے سندھ میں کریں۔ لوگ جو ہیں اب ان کی طرف میرے خیال سے مبتلا لوگوں نے ہونا نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو دور رہا ہے وہ کمپلیٹ فیلئر رہا ہے۔ اچھا، لیکن ایک دے ہیو اے پوائنٹ، وہ اس صورت میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا نون لیگ کے دور میں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے رکھا تھا، اور آبویسلی کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اٹ ٹیکس ٹائم ٹو کمپلیٹ، یہ نہیں کہ آج کیا اور کل کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر یہ بنتا ہے کہ وہ اپنا کریڈٹ لیں۔ ظاہر ہے آپ کے دور میں تکمیل ہوا تو آپ بھی کئی ایسے پروجیکٹ شروع کریں گے جو آگے جا کے کمپلیٹ ہوں گے، تو ان کا پوائنٹ تو ہے ویلڈ۔
نہیں دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ جو ایک منصوبہ انہوں نے شروع کیا تھا وہ مکمل تو نہیں ہوا نا. بیسکلی انہوں نے انفراسٹرکچر کو پورا مکمل کرنا تھا اور اس کے بعد جو پروونشل گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی انہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا, بسز منگانی تھی, آئی ٹی سسٹم منگانا تھا. 2018 میں جب وزیر اعظم صاحب کراچی آئے تو گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ نے گزارش کری وزیر اعظم صاحب سے کہ شاید ہمارے اندر کا, میرے خیال سے ان کے اندر یہ اہلیت نہیں ہوگی, انہوں نے گزارش کری کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کریں, اس کا جو انفراسٹرکچر رہ گیا 40% اس کو بھی پورا مکمل کریں, اس کے ساتھ ہمیں بسز بھی منگا کے دیں, آئی ٹی سسٹم مکمل کر کے دیں, اس کو 3 سال آپ چلائیں اور 3 سال کے بعد ہمیں دے دینا. وزیر اعظم صاحب نے ظاہر ہے کہ کراچی کے مفاد کی بات تھی اور 3 سال بعد تو ویسے بھی تحریک انصاف کی حکومت آ جانی انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ کے اندر. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعلیٰ کی اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور کام بڑی تیزی سے شروع کروایا. ظاہر ہے کہ ایک جو گیپ آ گیا تھا, ایک سلسلہ رکا ہوا تھا, اس کا مکمل ہونے میں ٹائم ہوا, لیکن الحمدللہ یہ جو ہے پروجیکٹ ابھی مکمل طور پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیار ہو گیا ہے. کل وزیر اعظم صاحب بلکہ آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس کی انوگریشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بہت جلد جو ہے سڑکوں پہ چلتا ہوا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہو, کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے منصوبہ شروع کیا تو اس کو مکمل بھی کرتے. اچھا, منصوبے کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا تھا دیٹ واز فیبرری 2016 اور جب ہم نے دیکھا جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ ہیں 2018 جولائی. جی جی ایسے ہی, ٹھیک ہے. تو اگر ان کے پاس اگر ٹائم بھی دیکھا جائے تو 1.5 سال کا آپ ٹائم کہہ سکتے ہیں. اور اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی بھی اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے, اس کی فیزیبلٹی سے لے کے اس کی کمپلیشن تک بہت سے مسائل آ رہے آتے ہیں. اور اس کے بعد ابھی دور حکومت نے کتنا ٹائم لیا ہے؟ 3 سال 3.5 سال اگر وہ دیکھا جائے 2018 سے 2021 تو ان کے پاس 1.5 سال تھے, تو ان کے پاس 3 سال تھے, تو 1.5 سال میں تو ہمارے ہم نے تو بی آر ٹی بھی کمپلیٹ ہوتے ہوئے نہیں ویسے دیکھیں جی جی وہ اس کو بھی ٹائم پہ تاریخ پہ تاریخ 4-5 سال لگ گئے تھے, بلکہ سے بھی زیادہ. بلکہ آپ کو یاد ہے کہ وہ کیس ایف آئی اے کو بھی بھیجا تھا سپریم کورٹ نے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رکا بھی دے گیا, رک بھی گئی تھی. ایگزیکٹلی وہ الیکشن سے پہلے کی تو یہ بات. کم از کم دیکھیں کوئی بھی کسی کا پروجیکٹ ہو, اگر کسی نے سوچا, اس کو فیزیبلٹی اس کی دی, اس کے اوپر گراؤنڈ بریکنگ ہوئی. آپ نے مسعد عمر صاحب نے بات کی, ٹھیک ہے کہ جناب پیدل کہاں سے سرجانی سے نمائش تک دوڑتے ہوئے, لیکن ایٹ لیسٹ اگر سڑک نہ بچھی ہوتی تو پھر بسیں کہاں چلتی, اس نارمل ٹریفک میں دوڑتی. بسیں بھی امپورٹ کی گئی نا, یہاں پاکستان میں بیٹھ کے تو کسی نے نہیں. بڑا وقت لگا ویسے بھی, آپ کو پتہ نا انکروچمنٹ کتنی ہوئی تھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں ٹریکس تھے. تو چلے جی, اچھی بات ہے کراچی کے شہریوں کے لیے کہ فائنلی گرین لائن منصوبے کا افتتاح آج ہونے جا رہا ہے. 25 دسمبر سے آپ یہ سروسز اویل کر سکتے ہیں. آپ کو یہ سفری سہولتیں میسر ہوں گی. کم سے کم 15 روپے کرایہ ہوگا, 100 روپے کا کارڈ بھی آپ بنوا سکیں گے اور اس کے اندر اوبیسلی کئی ٹرپس آپ کے ہوں گے. لیکن کتنا اچھا نا, باقی سب کو بلا لیتے تو وہ کتنی اچھی امیج آتی کہ ہاں بھی مل کے ہم نے عوام کے لیے کچھ اچھا بھی کیا. لیکن آگے الیکشن آنے والے ہیں, الیکشن کی بھی تیاری ہیں.